تو نام کو بدل دینا شیطان کی سب سے پہلی پالیسی بھی ہے، اور نام بدل کے اس کو اٹریکٹیو کر دینا، پرکشش کر دینا، ایسا نام رکھنا کہ لوگ اس کے اندر اٹریکشن محسوس کریں، کشش محسوس کریں، یہ شیطان کی ایسی پالیسی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت کے آخری دور میں بھی لوگ یہ کام کریں گے۔ سیأتی علی الناس زمان، لوگوں پہ ایک ایسا وقت آئے گا یشربون الخمر، وہ شراب پئیں گے، یسمونہا بغیر اسمہا، لیکن اس کا نام بدل ڈالیں گے۔ اس طرح کا ایک عظیم دھوکہ جو آج انسانیت کے ساتھ ہو رہا ہے، میں اس کی نقاب کشائی کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے جدیدیت، ماڈرنزم۔ بلکہ ماڈرنزم سے تو لوگ اب گزر کے پوسٹ ماڈرنزم کی طرف سفر شروع کر چکے ہیں، جدیدیت سے بعد جدیدیت کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ نیا دور ہے، نیا ماحول ہے، نیا چلن ہے، نیا کلچر ہے، نئی ثقافت ہے، نئی تہذیب ہے، نیا تمدن ہے، نئے علوم ہیں، نئی سائنسز ہے۔ ہم جدید دور میں رہتے ہیں تو کچھ جدیدیت ہونی چاہیے۔ بہت ساری چیزیں ٹیکنالوجی کے حساب سے جدید ہیں بھی، لیکن میں ٹیکنالوجی کی بات نہیں کر رہا، میں فکر کی بات کر رہا ہوں، نظریے کی بات کر رہا ہوں، اخلاق کی بات کر رہا ہوں، ایمان کی بات کر رہا ہوں، عقیدے کی بات کر رہا ہوں کہ اس حساب سے نئے دور نے آپ کو کیا دیا ہے۔ اس نئے دور کی ایک جو جدت سمجھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پردہ کرنا، گھر میں ٹک کے رہنا، گھر کے کام کرنا، یہ پرانے دور کا چلن ہوتا تھا۔ اب تو نیا دور ہے، اور اس ماڈرن دور کے اندر عورت کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہونا چاہیے، اس کا لباس اتنا زیادہ شرم و حیا کا پیکر اور اس انداز کا نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح سے تو بچیوں میں کانفیڈنس نہیں آئے گا، اعتماد نہیں آئے گا۔ آپ کو قرآن و سنت کے دلائل سے میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس کو جدیدیت کہا جا رہا ہے، یہ جدیدیت نہیں ہے، یہ پرانے دور کی سوچیں ہیں، اور یہ وہ سوچیں ہیں جن کو اللہ کے پیغمبر نے آ کے اپنے پاؤں کے تلے روندا۔ دور جاہلیت کے اندر ایسی سوچیں ہوتی تھیں، پیغمبر نے ان کو فیس کیا، ان چیلنجز کا سامنا کیا۔ وہ سارے کے سارے فیشن جو اس دور کے اندر جدید سمجھے جاتے تھے اور جو آج جدید سمجھے جاتے ہیں، یہ جدید نہیں ہیں۔ ان میں سے کچھ فیشن مشرکین مکہ کے ہیں، ان میں سے کچھ فیشن قوم لوط کے ہیں، ان میں سے کچھ فیشن قوم شعیب کے ہیں، ان میں سے کچھ فیشن قوم نوح کے ہیں، ان میں سے کچھ فیشن قوم عاد کے ہیں، ان میں سے کچھ فیشن اسلام سے صدیوں پہلے کے ہیں، اور ان کو میک اپ کر کے، رنگ چڑھا کے، نام بدل کے، لیبل بدل کے، اٹریکٹیو بنا کے، پرکشش بنا کے، نام چینج کر کے، نئی ٹرمینالوجی، نئی اصطلاحات، نئے دور کے اندر نئے انداز میں میک اپ کر کے ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ آئیے اسی نظریے کو، جس کو آپ کہتے ہیں یہ عورت بڑی ماڈرن ہے جی، اس نے تو کبھی سر پہ دوپٹہ نہیں لیا، گلے کے اندر لٹکا کے رکھتی ہے، یہ مردوں کے ساتھ مکس اپ ہونے کی قائل ہے، بڑی کانفیڈنٹ ہے، کھل کے بات کرتی ہے۔ یہ وہ فیشن ہے جو دور جاہلیت کا ہے، اور اس کو تو خصوصاً اللہ نے اپنے قرآن میں پہلی جاہلیت کہا ہے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، ذرا اس کو سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة
وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اے ایمان والی عورتوں، گھروں میں ٹکے رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَا، بناؤ سنگھار کر کے، فیشن میک اپ کر کے، زیب و زینت کر کے، تبرج الجاہلیت الاولی، یہ الفاظ یاد کر لیجئے گا، پہلے دور کی جاہلیت کی طرح اپنا حسن نمایاں نہ کرتی پھرو۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتِينَا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتی رہو، وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تم اسے جدیدیت کہتے ہو، قرآن مجید اسے جاہلیت کہتا ہے۔ وہ رسمیں جن کا نام لے کے تم ہمیں مروب کرنا چاہتے ہو، یاد رکھیے یہ وہ رسمیں ہیں جو آج سے 1450 سال پہلے ہمارے پیغمبر نے اپنے پاؤں تلے روند کے کہا تھا، خبردار میری امت کے لوگوں سن لو، جاہلیت کی ساری رسمیں آج اس میدان میں دفن کر رہا ہوں۔ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے کہا، تم اس کو نئے انداز میں ہمارے سامنے پیش کر کے، نئے نام دے کے ہماری بچیوں کو ورغلانا چاہتے ہو۔ صرف یہی نہیں بلکہ سابقہ ادوار کے اندر تو لوگوں نے عورت ذات کے حوالے سے اس حد تک نظریات کو گرا دیا تھا، اس حد تک گرا دیا تھا۔ اٹھائیے ذرا تاریخ طبری، امام طبری رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ اپنی اس عظیم تاریخ الامم والملوک کے اندر لکھتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کی آمد سے ٹھیک 50 سال پہلے کے لوگ اس قدر آپ کے لفظوں کے مطابق ایڈوانس تھے، آپ کی تعبیر کے مطابق اتنے ماڈرن تھے، آپ کی اصطلاح کے مطابق اتنے روشن خیال تھے، آپ کے نظریات کے مطابق اس قدر ترقی یافتہ تھے کہ اس وقت کے بادشاہ بہرام چوبی نے اپنی بہن کے ساتھ نکاح کیا ہوا تھا اور یزدگرد دوم نے اپنی بیٹی کے ساتھ شادی رچائی ہوئی تھی۔ بلکہ ایران کے اندر ایک باقاعدہ فلسفی تھی، اور اس فلسفر نے یہ تصور پیش کیا تھا، یار تم لوگوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہو۔ اس ظالم نے ایسا نظریہ پیش کیا جو اس دور کے حساب سے بڑا ماڈرن نظریہ تھا۔ اس نے کہا تم کیوں اس کو گناہ کہتے ہو؟ یہ تعلق قائم کرنا کوئی گناہ تو نہیں ہے۔ اگر کسی پیاسے کو پانی پلایا جائے تو تم اسے نیکی سمجھتے ہو، اگر بھوک کو روٹی کے نوالے بھوکے کو کھلائے جائیں اور اس کے پیٹ کی بھوک ختم کی جائے تو تم اسے نیکی سمجھتے ہو، اگر کسی بھوکے کو جانور کو چارہ ڈالا جائے تو تم اسے نیکی سمجھتے ہو۔ سردی کے اندر ٹھٹھرتے ہوئے سردی کے مارے کسی انسان کو اگر دھوپ دے دی جائے، آگ دے دی جائے اور اس کو آگ تاپنے کا موقع دیا جائے تو تم اسے نیکی سمجھتے ہو۔ اس ظالم انسان نے یہ کہا کہ جس طرح بھوکے کی بھوک مٹانا، پیاسے کی پیاس بجھانا اور ٹھٹھرتی سردیوں میں کسی کو گرمائش دینا خیر اور نیکی ہے، اگر کوئی عورت کسی جنس کے بھوکے انسان کو اپنا جسم پیش کرتی ہے تو وہ نیکی کرتی ہے۔ باقاعدہ اس نے یہ تھیوری پیش کی۔ جب اس نے یہ نظریہ پیش کیا تو ایران اور فارس کے اس وقت کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیا دور کو شروع ہوا ہے؟ یہ ایران اور فارس، یہ روم اور یہ سپر پاورز اپنے دور کی بڑی ترقی یافتہ اقوام تھیں۔ ان کے بڑے بڑے نظریات تھے، ان کے بڑے بڑے لائف سٹائلز تھے، ان کے لائف سٹائل نے اس حد تک ترقی کی ہوئی تھی۔ اللہ کے پیغمبر کی آمد سے پہلے ان کے دوپہر کے کھانے کا لباس علیحدہ ہوتا تھا، ناشتے کا لباس علیحدہ ہوتا تھا، شام کو بڑے بادشاہ دسترخوان پہ بیٹھتے تھے، ڈنر کا لباس علیحدہ ہوتا تھا، فنکشن کا لباس علیحدہ ہوتا تھا، نائٹ ڈریس اور رات کو لیٹنے کا لباس علیحدہ ہوتا تھا۔ یہ سب ہم دیکھ چکے ہیں۔ جب اس نے یہ نعرہ لگایا تو اس نعرے کے اندر
اوباش صفت لوگوں کے لیے، غنڈہ صفت لوگوں کے لیے، بے حیا اور بد کردار نوجوانوں کے لیے اور اوباش صفت شباب کے لیے ایسی کشش تھی کہ وہ اس کی طرف لپکے، اس کی طرف آگے بڑھے، اور اس قدر زیادہ اس کی تحریک زور پکڑنے لگی کہ پورے کے پورے پرشین کلچر کے ایک پورے علاقے کے اندر اس رشتے کے لیے اور اس ناجائز تعلق کے لیے ماں، بہن اور بیٹی کے فرق کو بھی ختم کر دیا گیا تھا۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ عرب عورتیں بھی یوں اپنے چھاتی کو ابھار اور چھاتی کے ابھار کو دکھانا یہ فیشن سمجھتی تھیں۔ برائے نام ایک کپڑا سا لٹکا کے اپنی چھاتی کے ابھار کو نمایاں کرنا یہ ان کا ایک کلچر تھا۔ جتنی خباثتیں اس دور کے اندر عام کی جا رہی ہیں اس کے لیے لفظ یہی ہوتے ہیں، یہ 4-5 گنے ہوئے لفظ یاد کر لیں: ماڈرنزم، ترقی، روشن خیالی، آزادی، فریڈم، عورتوں کے حقوق، یہ الفاظ ہوتے ہیں، اور اندر وہ گند چھپا ہوتا ہے جس کو ہمارا دین دور جاہلیت کہتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، انسانی تاریخ نے تو وہ تجربہ بھی دیکھا، جب رشین حکومت ہوئی تو رشین سٹیٹس قائم ہوئیں، کمیونزم کا دورہ ہوا، اشتراکیت کا ہر طرف جھنڈا لہرانے لگا اور سرخ ریچھ ہر طرف آگے بڑھنے لگے، آزادی کے انہوں نے نعرے لگائے۔ انہوں نے یہ باقاعدہ طور پہ سرکاری سطح پر اعلان کیا، سرکاری سطح پر ریڈیو سٹیشن سے باقاعدہ اعلان کیا کہ یہ جو نکاح ہوتا تھا، رشتہ ہوتا تھا، میاں بیوی کا تعلق ہوتا تھا، یہ بھی کیپیٹلزم تھا، سرمایہ کے لیے تھا، پیسوں کے مفاد کے لیے تھا۔ چونکہ اب اشتراکی حکومت ہے، ہم اس نکاح کے بندھن کو ختم کرنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ مرد کو جاب دی ایک جگہ پہ، اس کی بیوی کو جاب دی 200 کلومیٹر دور، بیوی کو ایک جگہ جاب دی تو اس کے مرد کو 400 کلومیٹر دور، اور باقاعدہ اناؤنس کیا کہ جو مرد جس عورت کے ساتھ چاہے اور جو عورت جس مرد کے ساتھ چاہے تعلق قائم کرے۔ اس میں آخر گناہ کی بات کیا ہے؟ اگر کوئی زبردستی کرتا ہے تو پھر گناہ ہے، جب وہ آپس میں رضامند ہیں، خوش ہیں، تو رضا کے ساتھ وہ ایک تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں، تو تم کون ہوتے ہو اس کو روکنے والے؟ ان کی آزادی میں انٹرفیئر کرنے والے اور ان کی آزادی میں مداخلت کرنے والے۔ یہ اناؤنسمنٹ ہو گئی، حکومت ساتھ تھی، رشین سٹیٹ مکمل اس کی سپورٹ اسے حاصل تھی۔ پھر کیا ہوا؟ مولانا امین احسن اصلاحی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ پورے رشیا کے اندر چند اشروں کے بعد، کچھ 30 سال کے بعد، رشیا کی گلیوں میں بچے ایسے آوارہ پھرتے تھے جیسے پاکستان کی گلیوں میں کتوں کے بچے آوارہ پھرتے ہیں۔ تم ایک مرد عورت کے تعلق کو مرد عورت کا بس تعلق سمجھتے ہو؟ تمہاری حماقت کا یہ حال ہے کہ تم انسانی تمدن کے اوپر حملے کرتے ہو اور انسانی تہذیب کے اوپر تم تیشے چلاتے ہو اور انسانی رشتوں کو تم کاٹنا چاہتے ہو۔ یہ نعرہ لگا کہ مرد و عورت کے تعلق پہ مداخلت کرنے والا کون ہوتا ہے؟ یاد رکھیے، مرد و عورت کا تعلق صرف ایک جنسی خواہش کی تکمیل نہیں ہوتی، اس سے انسانی نسل کی بقا ہوتی ہے، اس سے بیٹیاں گود میں آتی ہیں، اس سے بیٹوں کی پرورش ہوتی ہے، نسل انسانی کا تحفظ اس میں ہوتا ہے، نسل انسانی کی بقا اس میں ہوتی ہے۔ جب نکاح کے ادارے کو ختم کر دیا جائے گا، پاکیزگی کے ادارے کو ختم کر دیا جائے گا، معاف
کیجیے گا، معاف کیجیے گا، میں تو اس حد تک اس گندی تہذیب سے متنفر ہوں، یوں لگتا ہے کہ وہ ساری الٹی جو سابقہ دور کے مشرک کرتے تھے آج کے دور اس کو چاٹ رہے ہوں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں۔ مشرکین عرب بھی اس قدر خباثت اور جاہلیت نہیں کرتے تھے جتنا آج کا انسان کر رہا ہے۔ عرب کی تاریخ پڑھیں، 10-12 قسم کے نکاح ہوتے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے 10-12 قسم کے نکاح آج کے دور کی فحاشی سے بہتر ہوتے تھے۔ ایک عورت کو اعلیٰ نسل چاہیے تو اس کا خاوند اجازت دیتا تھا کہ تم 2-4 راتیں کسی فلاں وڈیرے کے پاس گزار آؤ، بچہ ہمارا ہوگا، اس کی نسل میں سے ہوگا، بڑا ذہین ہوگا، ہمیں ایک بچہ مل جائے گا۔ ان کو پتہ تو ہوتا تھا نا بچہ کس کا ہے۔ یہ باقاعدہ ان کے ہاں ایک نکاح کی شکل ہوتی تھی۔ نکاح کی ایک شکل یہ بھی ہوتی تھی، اس کو نکاح الاستبزاء کہتے تھے۔ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ دور جاہلیت کے نکاح کی ساری شکلیں ہمارے سامنے کھول کھول کے رکھ دیں۔ کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی تھیں جن کے گھروں پہ جھنڈے لگے ہوتے تھے، یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی جو مرد جس وقت جب جیسے جہاں جس لمحے چاہے ہمارے گھر میں آ سکتا ہے، تعلق قائم کر سکتا ہے۔ لیکن اس دور کی جاہلیت سے وہ پھر بھی بہتر تھے۔ جب اس عورت کے ہاں بچے کی پیدائش ہوتی تھی تو عرب دستور یہ تھا، عورت اشارہ کرتی تھی یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ اس کی ذمہ داری اٹھائے گا، اور وہ پابند ہوتا تھا، وہ اس کو بیٹا بناتا تھا اور اس کی ذمہ داری اٹھاتا تھا۔ اس دور کی جدیدیت تو اس جاہلیت سے بھی آگے گزر گئی، اس جاہلیت سے بھی آگے گزر گئی۔ یہ ناجائز تعلقات اور اس طرح کے معاملات، اس کا مطلب سادہ لفظوں میں، اور میرے بیٹو سمجھو اپنے دین کو، قربان جاؤ اس دین کے اوپر، وارے نیارے ہو جاؤ اس دین کے اوپر۔ اللہ نے تمہیں کتنا پیارا دین دیا ہے جس نے بڑے بڑے مسئلے چھوٹی چھوٹی باتوں میں سادہ انداز میں حل کر کے رکھ دیے ہیں جو انسان کبھی حل نہ کر پائے، سادہ سے انداز کے اندر اس دین نے تمہارے سامنے حل کر دیے۔ امریکہ سے ایک نوجوان آتا ہے، پریشان سا رہتا ہے، ہمارے استاد محترم اس سے پوچھتے ہیں بیٹے آپ نے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر کلمہ پڑھا، امریکہ کو چھوڑا، کراچی میں آ گئے، یہاں کی ٹوٹی پوٹی گلیاں اور یہاں کی ساری ڈسٹ اور یہاں کی الرجی اور سارا گرد و غبار زدہ ماحول، پریشان نہیں ہوتے ہو؟ کہنے لگا نہیں، یہ تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، یہ تو مینجمنٹ کی کمزوری ہے، انتظام کی کمزوری ہے، تم نہیں جانتے پریشانی کیا ہوتی ہے۔ پوچھا کیا ہوتی ہے پریشانی؟ کہتا ہے پریشانی یہ ہوتی ہے کہ میں پاکستانی کلچر کے اندر جب دیکھتا ہوں ایک شخص اپنے باپ کی انگلی پکڑ کے چل رہا ہے، باپ اس سے محبت کر رہا ہے، ماں اس کو محبت دے رہی ہے، شادی کے فنکشن میں سب اکٹھے ہوتے ہیں، تو تم نہیں جانتے مجھے کتنی پریشانی ہے۔ میں 25-30 سال کا ہو چکا ہوں، مجھے آج تک کوئی نہیں بتا سکتا کہ میں نے باپ کس کو کہنا ہے۔ تم ایسی آزادی چاہتے ہو جہاں کتے اور بلیوں سے بھی بدترین ایسی مخلوق پیدا ہو کہ جن کو اپنے ماں باپ کا بھی علم نہ ہو؟ یہ جدیدیت جس کے پیچھے تم بھاگے پھرتے ہو اور جس گند کو تم چاٹ رہے ہو، اس جدیدیت کا یہ حال ہے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں لوگوں کی عقلوں کے اوپر پردے کیسے پڑ گئے ہیں۔ وہ عیسائیت وہ مذہب ہے کہ آج بھی بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں سے کہا تھا اگر تمہاری ایک داہنی آنکھ بری ہو جائے، اے میرے امتیوں، اپنی اس آنکھ کو نکال کے باہر پھینک دینا۔ اس کا باہر پھینکنا اس سے بہتر ہے کہ کل تمہارے پورے جسم کو جہنم میں پھینک دیا جائے۔ یہ تعلیم تھی اصل عیسائیت کی۔ اور ماڈرنزم کی ماری ہوئی کرسچینٹی اور آج کی عیسائیت کا کیا حال ہے؟ انگلینڈ کے اندر چرچ کی میٹنگ ہوتی ہے اور پوپ یہ اعلان کرتا ہے چونکہ ناجائز تعلق 50% سے بڑھ گیا ہے، میں اپنے سب ماننے والوں کو ہدایت کرتا ہوں کہ چونکہ 50% سے زیادہ مرد و عورت بغیر شادی کے اکٹھے رہتے ہیں، میں ہدایت کرتا ہوں، چرچ سے آواز آتی ہے کہ آج کے بعد بغیر شادی کے مرد و عورت کے تعلق کو گناہ نہ سمجھا جائے۔
آگے بڑھیے۔ اس جدیدیت نے اور ہمیں کیا تحفہ دیا، اور ہمیں اس نے تحفے کے اندر کیا دیا، جس کو تم ماڈرنزم کہتے ہو۔ اس جدیدیت نے اور اتنے گندے گل کھلائے اور اس قدر انسانیت کی پیشانی کو عرق آلود کر کے رکھ دیا کہ ان کی تو پوری کہانیاں بیان کرتے ہوئے بھی نہ مسجد کا تقدس اجازت دیتا ہے، نہ میرا ضمیر اجازت دیتا ہے، نہ الفاظ اجازت دیتا ہے، نہ شرم و حیا اجازت دیتے ہیں۔ آج کی اس جدیدیت جس کو تم جدیدیت کہتے ہو، میں حیران ہوں انسانوں کی عقلوں پہ پردے کیسے پڑے۔ 50 ملکوں کے حکمران تمہاری اس 21ویں صدی میں اکٹھے ہوئے اس بات کا اعلان کرنے کے لیے کہ ایک مرد کو مرد کے ساتھ شادی کی اجازت دی جائے۔ یہ اس کا رائٹ ہے، یہ اس کا حق ہے، یہ اس کی آزادی ہے۔ اور ہم یورپ کو، امریکہ کو روتے تھے۔ میرے بھائیوں، بہت بری صورتحال اس وقت انسانیت کی ہو رہی ہے۔ آپ کے کراچی شہر کے اندر بھی کچھ ایسے احتجاجی مظاہرے ہو چکے ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ محمد کریم علیہ السلام کے نام پہ اور اللہ کے نام پہ اور کلمہ کے نام پہ لیے ہوئے اس ملک میں کیا یہ بے حیا اور بد کردار لوگ اتنے بھی آزاد ہو جائیں گے کہ کراچی جیسے شہر کے اندر مسلمانوں کے ملک میں اس بات پہ باقاعدہ مظاہرے کریں گے کہ ہمیں اس تعلق کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی۔ یہ وہ آزادی ہے جو قوم لوط باقاعدہ اپنے ڈیروں پہ یہ کام کرتے تھے، سرے بازار کرتے تھے، چوکوں چراہوں میں کرتے تھے، اور اس کو کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے تھے۔ یہ وہ جاہلیت ہے جو قوم لوط کے اوپر اس حد تک مسلط تھی کہ اللہ کے ایک پیغمبر نے ان کو بڑے ہی پیارے انداز میں، بڑے احسن انداز میں یوں سمجھایا تھا۔ اللہ کے قرآن سے پوچھئے اس جاہلیت کے اوپر وقت کے پیغمبر نے کیا کمنٹس دیے تھے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون۔ اے میرے حبیب، جناب لوط کا تذکرہ کیجئے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو کہ پوری انسانی تاریخ میں تم سے پہلے یہ بے حیائی کسی نے نہیں کی۔ کیا تم اپنی خواہش کی تکمیل مردوں کے ذریعے سے کرنا چاہتے ہو؟ رب العالمین اس بے حیائی اور بد کرداری کے اوپر اس قدر ناراض ہوئے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں صدوم نام کی اس بستی کو فرشتوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے اٹھایا، اتنا اونچا اٹھایا حتیٰ کہ آسمان کے فرشتوں نے ان کے کتوں کے بھونکنے کی اور اس بستی کے گدوں کے ہنہنانے کی آواز سنی۔ پھر اللہ نے آسمانوں سے اس کو الٹا کر کے زمین کے اوپر پٹک دیا، اور پٹکنے کے بعد اللہ نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش نازل کی تھی۔ جس کو تم جدیدیت کہتے ہو، اس کا تیسرا تحفہ یہی ہے نا کہ شرع عام شراب پی جائے، ڈرنکنگ کی جائے، جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے پیو۔ تم کون ہوتے ہو پابندی لگانے والے؟ یہ اس کی آزادی کا تقاضا ہے۔ اور یہ ڈرنکنگ والا معاملہ بھی وہ دور جاہلیت کا معاملہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں دور جاہلیت کے جاہل لوگ اللہ کے پیغمبر کی آمد سے پہلے جو نشے کرتے تھے وہ آج کے دور کے ڈرنکنگ کرنے والے لوگوں سے کچھ بہتر ہوتے تھے۔ کیسے؟ کہ جب وہ لوگ نشہ کرتے تھے تو نشے کے اندر مست ہو کے جس ڈیرے کے اوپر نشہ ہو رہا ہوتا تھا، باقاعدہ ڈیرے بنے ہوتے تھے، اور جو وڈیرا ہوتا وہ نشے کے دور چلاتا، اور 2-4 وڈیرے جمع ہو کے جب وہاں شراب پیتے تو نشے کے اندر دھت ہو کے ایک وڈیرا کہتا اچھا جی میں نے اتنے اونٹ
غریبوں کو دے دیے، دوسرا کہتا میں نے اتنی بکریاں اونٹوں کو دے دیں، میں نے اتنی بکریاں غریبوں کو دے دیں، اور تیسرا کہتا میں نے اتنی بھیڑیں فلاں فلاں غریب کو دے دیں۔ وہ نشے کے اندر بھی سخاوت کے مقابلے کرتے تھے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جب شراب کا تذکرہ کیا تو کہا یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل فیہما اسم کبیر، کہہ دیجئے ان میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، واسمہما اکبر من نفعہما، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے کہیں بڑھ کر ہے۔ وہ دور جاہلیت کی یادیں آج دوبارہ اس امت کے اندر تازہ ہو رہی ہیں، اور اس طرح کی آوازیں بے شک آہستہ اور دبی دبی سنائی دی جا رہی ہیں کہ فلاں 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 جگہ پہ آخر ڈرنکنگ پہ پابندی کیوں ہے، کوئی پینا چاہتا ہے تو اسے کیوں نہیں پینے دی جاتی۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، شراب، جوا، قسمت کے تیر، یہ سب شیطانی اور پلید کام ہیں، تم ان سے بچو۔ الفاظ اللہ کے قرآن سے سیکھیں، اللہ کے قرآن سے سیکھیں، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے کمنٹس کیسے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کیا بتاتے ہیں، کبھی شیطانی کام، کبھی بے حیائی، کبھی بد کرداری، کبھی پلید کام، کبھی گندے کام، جس کو تم جدیدیت کہتے ہو، قرآن تو ان حرکتوں کو یہ نام دیتا ہے، پلید کام، بے حیائی کے کام، بد کرداری کے کام، شیطان کے کام۔ تم اسے کہتے ہو ماڈرن ہو گئے، جدید ہو گئے، ترقی ہو گئی ہے، آگے بڑھ رہے ہیں۔ آخری ایک دو باتیں عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ جس کو تم جدیدیت سمجھتے ہو، اس جدیدیت نے اور تمہیں کیا تحفہ دیا ہے؟ سود کا ایسا نظام دیا ہے کہ ہر بینک سود پہ لگا ہوا ہے، ہر شخص سود پہ لگا ہوا ہے، سارے کے سارے کاروبار سود پہ لگے ہوئے ہیں، اقوام عالم کو سود کے اندر جکڑ کے رکھ دیا گیا ہے، ان کی آزادیوں کو قید کر دیا گیا ہے، ان کی نسلوں کو بھی مقروض کر دیا گیا ہے، اور سود لیتے دیتے انٹرنیشنل لیول پہ اس قدر زیادہ لوگوں کے ذہنوں کو سودی بنا دیا گیا ہے کہ چند ہاتھوں کے اندر دولت سمٹ گئی ہے، اور بہت سارے غریب لوگ اپنے 2 ٹکے کی روٹی کھانے کے لیے اپنی عزتوں کو بیچنے پہ مجبور ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہ تمہاری جدیدیت ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کیا تبصرہ کیا تھا، اور اس جدید دور کے اندر کہتے یہ وہی کچھ ہیں جو مشرکین عرب کہتے تھے۔ وہ بھی یہ کہتے تھے کہ سود کیوں حرام ہے، اس میں بھی نفع ہوتا ہے، تجارت میں بھی نفع ہوتا ہے، تجارت سے نفع لیں تو حلال ہو جاتا ہے، سود کے ذریعے نفع لیں تو حرام ہو جاتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ نے پھر اس کے اوپر تبصرہ کیا، احل اللہ البیع وحرم الربا، سادہ سا خوبصورت اور عظیم تبصرہ کیا۔ لمبی چوڑی باتوں میں جانے کی ضرورت نہیں۔ رب کریم نے کہا فرق یہ ہے کہ سود کو اللہ نے حرام کیا ہے، تجارت کو اللہ نے حلال کیا ہے۔ یہ کہنا تو ایسی حماقت ہے جیسے بندہ کہے کہ بکری کیوں حلال ہے اور کتا کیوں حرام ہے، اس کا بھی گوشت ہے، اس کا بھی گوشت ہے، اس کی بھی 4 ٹانگیں ہیں، اس کی بھی 4 ٹانگیں۔ حرام ہونے کی کیا وجہ ہے؟ بندہ مومن کی عقل اللہ اور اللہ کے رسول کی پابند ہوتی ہے۔ یہ چھوڑ دو عقلی ڈھونسلے، یہ چھوڑ دو ریزننگ کی دنیا، یہ چھوڑ دو اس طرح کی اوٹ پٹانگ باتیں کہ یہ کیوں ہے اور یہ کیوں ہے اور یہ کیوں ہے، یہ اس کو زیب دیتی ہیں جس نے کلمہ نہ پڑھا ہو۔ انما قول المؤمنین، جب اہل ایمان کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو ان کو بس ایک ہی بات زیب دیتی ہے، سمعنا واتعنا، اللہ آپ کا حکم ہے نا، سن لیا اور مان لیا۔ کلمہ پڑھ لیا تو پھر ایسی باتیں کہاں گئیں؟ پھر ایسی باتوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
تم انجام بھی دیکھ رہے ہو کہ سودی نظام کی وجہ سے تم غلامی کی زنجیروں میں کیسے جکڑے ہوئے ہو، اور پھر بھی تمہارے بچوں کو یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ سود کے بغیر تو دنیا کا سسٹم ہی نہیں چل سکتا۔ تم بند کرو اس طرح کی افواہات اور اس طرح کی فضول باتیں۔ امت اسلامیہ نے دنیا کے بر اعظموں کے اوپر 1000 سال تک سود کے بغیر نظام چلایا ہوا ہے اور دنیا کو چلا کے دکھایا ہوا ہے۔ جب تک ہم نے دنیا پہ 1000 سال حکومت کی ہے، کہیں سود کا نام و نشان ہوتا تھا تو دنیا چل رہی تھی نا۔ عقلوں کے اوپر پردے ڈال دیے گئے، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کو بیوقوف بنا دیا جاتا ہے اس وقت جب ان کے پاس قرآن کی دولت نہیں ہوتی، دین کا شعور نہیں ہوتا۔ آخری بات عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس تمہاری جدیدیت نے دنیا کو اور کیا تحفہ دیا ہے؟ ایسے تحفے دیے ہیں، ایسی ٹینشنیں دی ہیں، ایسی ڈپریشن دی ہے، ایسی پریشانیاں دی ہیں کہ انسان بیچارہ چاہتا تو تھا کہ میرے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں اور وہ ترقی کرتا گیا، لیکن میری فیلنگز یہ ہیں کہ آج کا انسان ہواؤں میں اڑ کر بھی، آج کا انسان سمندروں میں تیر کر بھی، آج کا انسان میلوں پار بر اعظموں کے فاصلے سمیٹ کے اور ایک موبائل پہ باتیں کر کے بھی اس بد نصیب انسان کو وہ سکون نہیں ملا ہے جو اس انسان کو ملتا تھا جو مرچوں کے ساتھ روٹی کھا کے کچے مکان میں گزارا کرتا تھا۔ کیونکہ انسانیت سے رب کا تعلق چھین لیا گیا، جس سے سکون ملنا تھا، رب کے ساتھ تعلق کاٹ دیا گیا، اور انسان بالکل ایسے ہو گئے جیسے اس مائک کا بجلی سے کنیکشن کاٹ دیا جائے اور اس پنکھے کا بجلی سے تعلق منقطع کر دیا جائے اور آپ کی مسجد کی پوری بجلی کا گریڈ سٹیشن سے تعلق قائم کر دیا جائے، تو یہ نکارہ اور کسی کام کا نہیں ہے۔ وہ انسان کس کام کا ہے جس کو اپنے رب کی اور اپنے رسول کی پہچان نہ ہو؟ انسانوں سے رب بھی چھینا گیا، رسول بھی چھینا گیا، ماں بھی چھین لی گئی، باپ بھی چھین لیا گیا، اخلاقی قدریں چھین لی گئیں، بڑوں کا احترام چھین لیا گیا، مورل ویلیوز چھین لی گئی، تہذیب چھین لی گئی، آداب چھین لیے گئے، اور اس کو آزادی اور کانفیڈنس اور اعتماد اور جرت اور دلیل اور آرگومنٹیشن اور پتہ نہیں کیا کیا فضول نام دے دیے گئے۔ یہ جدیدیت نہیں ہے جس میں تم جی رہے ہو، یہ جاہلیت ہے۔ یہ جدیدیت نہیں ہے، یہ وہ جاہلیت ہے جو تمہارے پیغمبر نے آج سے 14 صدیاں 14.5 صدیاں قبل اپنے پاؤں کے نیچے روند کے خطبہ حجۃ الوداع میں کہا تھا، جاہلیت کی ساری رسمیں سن لو، میں آج دفن کر رہا ہوں۔ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ یہ FCPS اور MBBS اور بڑی بڑی ڈگریز کا حامل نوجوان جو اپنی ماں کے سامنے تر بولتا ہے اور باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے، میرے نزدیک وہ جاہل ہے، اور 2 من کی بوری اٹھانے والا وہ مزدور جو ماں باپ کے سامنے آنکھوں کو جھکا دیتا ہے، وہ اچھا پڑھا لکھا مسلمان ہے، وہ تہذیب یافتہ اور مؤدب مسلمان۔ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ وہ میرے بیٹو، تم سو گئے ہو، دنیا کو آج تمہاری ضرورت تھی، تم دوسروں کے مقلد بن گئے، تم نے تو دنیا کو اس جنجال سے نکالنا تھا۔ دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہے، روشنی تم نے دینی تھی، تم خود اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مارنے لگے۔ دنیا کے پاس کچھ نہیں ہے،
بے شک اس نے جتنے بھی ترقی کر لی ہے، لیکن اخلاق کے میدان میں، سوشل ویلیوز کے میدان میں، اخلاقی قدروں کے میدان میں، خاندانی نظام کے میدان میں، انسانوں کو انسان بنانے کے میدان میں، رب ذوالجلال کی عظمت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جو روشنی اس قرآن کے پاس ہے دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہم خود اس سے محروم ہو گئے تو پوری دنیا محروم بیٹھی ہوئی ہے۔ اسے تو تمہاری قیادت کا انتظار تھا، تم نے دنیا کی رہنمائی کرنی تھی، اور تم خود ہی مرعوب ہو کے ماڈرنزم اور پتہ نہیں کس کس نام سے کیا کیا کرنے لگ گئے۔ بڑا دکھ ہوتا ہے تعلیمی اداروں کے اندر جس طریقے سے جدیدیت کے نام پہ ہماری نسلوں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ زبان اس کے تذکرے کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ میں تو کہتا ہوں وہ پھر بھی زندہ درگور کرتے تھے اچھے انداز سے، کوئی 2 سال دودھ پلا کے، کبھی 1 سال دودھ پلا کے، کبھی پیار محبت کر کے مٹی کے اندر دفن کر کے آ جاتے تھے۔ زندہ درگور ہی کرتے تھے نا، پتہ تو ہوتا تھا نا کس نے کیا ہے، بیٹی بھی کس کی ہے۔ چلے ان کی جو سوشل ویلیوز ہیں وہ بھی اجازت دیتی تھی غیرت کے نام پہ کہ کوئی کیوں ہمارا داماد بنے۔ اور تمہاری جدیدیت نے جو تحفے دیے ہیں وہ تو ایسے تحفے ہیں کہ ان معصوم بچوں کو مارا بھی جاتا ہے، ایبارشن بھی کیا جاتا ہے، ان کی لاشیں روڑی کے اوپر پھینکی بھی جاتی ہیں، اور پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کس کی اولاد ہے، کس نے سنبھالنا ہے۔ جدیدیت نہیں، جاہلیت ہے۔ سکون چاہتے ہو تو قرآن کی طرف آ جاؤ۔ رمضان تمہارا قرآن سے تعلق مضبوط کرنا چاہتے، اس کو سیکھو، اس کو پڑھو، اس کی تفسیر، اس کا ترجمہ، اس کی فلسفی، اس کی حکمت، اس کی وزڈم، اس کی لاجک، اس کے احکام، اس کی تعلیمات، اسی کے اندر سکون ہے، اسی کے اندر خیر ہے، اسی کے اندر برکت ہے۔ یہ اللہ کی دی ہوئی رہنمائی ہے، اسی سے انسانیت سیدھے راستے پہ آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے قرآن سے اللہ ہمارا تعلق مضبوط کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔